السلام علیکم۔ آج ہم نہج البلاغہ کی ایک بہت ہی گہری حکمت پر بات کریں گے، حکمت نمبر 12۔ اس میں امام علی فرماتے ہیں، سب سے بے بس وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی زیادہ بے بس وہ ہے جو دوست کو کھو دے۔ یہ کوئی 1400 سال پرانی بات ہے، لیکن دوستی اور محرومی کی یہ سچائی آج بھی بالکل ویسی ہی ہے نا؟ تو چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ قول ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر انسانی تعلقات کی حقیقت کیا ہے۔ کیا ہم سب تنہا ہی ہیں، بس ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اگر اس کوشش میں ناکام ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی میں دوست ملتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہی دوست بچھڑتا ہے تو اس کا درد بھی بہت گہرا ہوتا ہے، ایک ایسا نقصان جو انسان کو واقعی بے بس محسوس کرواتا ہے۔ یہ جو تنہائی کا احساس ہے، یہ بالکل اس سوکھے ہوئے درخت کی طرح ہے، ایک ایسا بوجھ جو کبھی کبھی بہت بھاری لگتا ہے۔ اور جب کوئی بہت مضبوط رشتہ ٹوٹتا ہے نا، تو وہ صرف ایک نقصان نہیں ہوتا، وہ ایک گہری ناکامی اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے امام علی نے اپنی حکمت نمبر 12 میں سمجھایا ہے۔ یہ صرف دوستی اور نقصان پر ایک جملہ نہیں، بلکہ یہ انسانی فطرت پر ایک بہت گہرا تبصرہ ہے۔ تو یہ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں رشتوں کی کتنی ضرورت ہے۔ بات صرف دوست بنانے کی نہیں ہے، بلکہ ان رشتوں کو نبھانے کی جو گہری ذمہ داری ہم پر آتی ہے، اس کی بھی ہے۔ اچھا، اس قول کی گہرائی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ تو یہ لیا گیا ہے نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ اسلامی روایت میں ایک بہت ہی محترم کتاب ہے۔ اس میں امام علی سے منسوب خطبات، خطوط اور اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسے قرآن کا بھائی تک کہا گیا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ادبی اور روحانی حکمت کا ایک خزانہ ہے جو بڑے بڑے پیچیدہ تصورات کو بڑی آسانی سے بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، اس کتاب کی اصلیت پر ایک بہت پرانی اور پیچیدہ علمی بحث بھی چلتی آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی فکری پہیلی ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے علماء کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے، ایک طرف تو اس کتاب کا بے حد احترام کیا جاتا ہے، دوسری طرف کچھ تنقیدی علماء اس کی تدوین پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کتاب امام علی کے تقریباً 400 سال بعد مرتب کی گئی، اور اس میں بہت سے اقوال کی کوئی براہ راست سند نہیں ہے، یعنی راویوں کا وہ سلسلہ جو اسے براہ راست امام تک پہنچائے۔ یہ وہ خاص نکات ہیں جن پر تنقید کی جاتی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ بہت سے اقوال کی سند نہیں ملتی، اور کسی بات کو صرف اس لیے منسوب کر دینا کہ وہ بہت فصیح و بلیغ ہے، یہ ایک ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ چھوٹی چھوٹی حکمت کی باتیں تو کوئی بھی دانا شخص کہہ سکتا تھا۔ یہ بس ایک غیر جانبدارانہ وضاحت ہے کہ اس کتاب کی صداقت پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس علمی بحث کو ایک لمحے کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں اور واپس اس قول پر آتے ہیں، کیونکہ اس میں جو حکمت ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے اس کی تاریخی بحث میں پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ قول بے بسی کے 2 الگ الگ درجے بتا رہا ہے۔ یہ قول ایک سیڑھی کی طرح ہے۔ پہلا قدم ہے دوست نہ بنا پانے کی بے بسی، لیکن اس سے بھی اونچا اور زیادہ تکلیف دہ قدم ہے ایک دوست کو پانے کے بعد اسے کھو دینا۔ پہلی بے بسی پر جو تبصرہ کیا گیا ہے نا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوست بنانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اچھا اخلاق اور خوش مزاجی چاہیے، جسے بشاشہ کہتے ہیں۔ یہ ایک مفت کا آلہ ہے، اور اگر کوئی اسے بھی استعمال نہ کر سکے تو اسے ایک بنیادی ناکامی سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری اور زیادہ شدید ناکامی پر۔ آخر ایک دوست کو کھو دینا اتنا بڑا سانحہ کیوں ہے؟ اور یہ بات یہاں کتنے زبردست طریقے سے واضح ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا معاشرہ اکثر پیسے کے نقصان پر، مالی نقصانات پر بہت زور دیتا ہے، لیکن امام علی کی حکمت انسانی رشتوں کو سب سے اوپر رکھتی ہے۔ کاروبار میں ناکامی ایک دھچکا ضرور ہے، لیکن دوستی کا ٹوٹنا اس سے کہیں بڑا نقصان ہے۔ یہ نقطہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب آپ کسی دوست کی توہین کرتے ہیں یا اسے نظر انداز کرتے ہیں تو آپ صرف ایک رشتہ نہیں توڑ رہے ہوتے، آپ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اس قول کے مطابق اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ تو آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ اس قول کی اپنی جو قدر ہے وہ کسی بھی علمی بحث سے بہت بلند ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ بحث اس زیور کی سیٹنگ پر ہو سکتی ہے، لیکن خود ہیرے کی چمک سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
یہ قول، چاہے اس کا ماخذ کچھ بھی ہو، انسانی تعلقات کی قدر و قیمت پر ایک ایسی گہری سچائی بتاتا ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے، کسی بھی انسان کی اصل طاقت کیا ہے؟ وہ جو کچھ حاصل کر لیتا ہے وہ، یا وہ قیمتی رشتے جنہیں وہ کھونے سے انکار کر دیتا ہے؟ اگلی حکمت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔